السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر مظہر عباس رضوی ہے۔ میں قومی ادارہ برائے معذورہ میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس کا، یعنی امراض اطفال میں ڈیل کر رہا ہوں۔ اور آج کا میرا موضوع ہے بچوں میں یرقان۔ یرقان ایک ایسا لفظ ہے جس کو سن کر لوگوں کے چہروں پہ نا امیدی کے سائے فوراً آ جاتے ہیں اور وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یرقان ہو گیا ہے۔ یرقان کیا چیز ہے؟ آج ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یرقان ہر بندہ دیکھ لیتا ہے کہ آنکھیں اگر پیلی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یرقان ہے۔ یرقان بیماری نہیں، یرقان علامت ہے۔ جیسے بیماری، بخار بیماری نہیں ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ بخار کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح آنکھیں اگر پیلی ہیں تو یہ بیماری نہیں ہے، ان کی وجوہات آپ نے تلاش کرنی ہے۔ معمولی وجوہات سے لے کے شدید ترین ایسی وجوہات جو بہت جان لیوا ہو سکتی ہیں، وہ یرقان کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا وجوہات ہیں۔ اچھا، آنکھیں پیلی ہونا تو بچے میں اکثر نارمل بچوں میں ہو جاتی ہیں۔ شدید یرقان ہو تو پورا جسم بھی پیلا ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض بچوں کی آنکھیں پیلی نہیں ہوتی ہیں، وہ پیلر ہوتا ہے، نہیں ہلکی کم سرخ ہوتی ہیں، اس میں ان کو لگتا ہے کہ وہ پیلا ہو رہا ہے، اصل میں انیمیا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خون کی کمی۔ تو خون کی کمی کو یرقان سے جدا رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ ایک اسپیشلسٹ یا معالج جو ہوتا ہے، جو تجربہ کار معالج ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یرقان جو وہ ڈے لائٹ میں دیکھیں، یعنی مصنوعی لائٹ میں اکثر نظر نہیں آتا، معمولی جو یرقان ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں یرقان کی اہمیت اس لیے اہم ہے، بہت اہم ہے یرقان، کہ یہ معمولی سے لے کے خطرناک ہو سکتا ہے۔ معمولی کیا ہے؟ اس کو ہم فزیولوجیکل جانڈس کہتے ہیں۔ یہ یرقان عام طور پہ تیسرے دن شروع ہوتا ہے اور بڑھتا ہے 1 ہفتے 10 دن تک، اور پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ 8-10 دن میں یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کوئی علاج نہیں کرنا، اگر اس کو مانیٹر کرنا ہے۔ اگر بچے کی نشو و نما ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک فیڈ لے رہا ہے، یہ نارمل فزیولوجیکل جانڈس ہوتا ہے، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ وہ یرقان جو پیدائش پہ ہو جائے خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کو حمل کے دوران ہی باپ کا اور ماں کا گروپ ہوتا ہے، جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی انکمپیٹیبلٹی کے چانسز تو نہیں ہیں۔ ماں اگر بلڈ گروپ نیگیٹو کے ساتھ ہو، جس کو ہم RH انکمپیٹیبلٹی کہتے ہیں، RH نیگیٹو بچہ ہو، تو وہ پہلے سے ہی انتظامات ہو جاتے ہیں۔ بعض کی تو ہسٹری ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں اور ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ اینٹی نیٹل ہی اور پیدائش کے فوراً بعد بچوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ٹیکہ روکھیم کے نام سے آتا ہے، اور بھی ناموں سے آتا ہے، کافی مہنگا ٹیکہ ہے۔ یہ ماں کو لگایا جاتا ہے تاکہ آئندہ اگر اس کے پاس ایسا بچہ ہے جس کا گروپ اس سے میچ نہ کرتا ہو تو اس میں اس کی انکمپیٹیبلٹی نہ ہو، اور یہ بچاؤ کا ٹیکہ ہے۔ تو یہ جو یرقان پیدائش پہ ہے، یہ ایک خطرناک جو ہے علامت ہے، بیماری ہے۔ فوری طور پہ ہسپتال جانا چاہیے۔ ہسپتال میں آپ کی بلی روبن کیا چیز ہے؟ یہ خون کے خلیے جب ٹوٹتے ہیں تو بلی روبن بنتی ہے، جس کی وجہ سے پیلا رنگ آپ کے جسم میں آتا ہے، جو آنکھوں میں کنجنکٹائوا میں نظر آتا ہے اور پورے جسم پہ بھی نظر آ سکتا ہے۔ تو اس کی وجوہات، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یرقان بیماری نہیں ہے، یرقان علامت ہے۔ ہم یرقان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: پری ہیپیٹک جانڈس، ہیپیٹک جانڈس، پوسٹ ہیپیٹک جانڈس۔ پری ہیپیٹک جانڈس میں خون سے متعلق بہت ساری بیماریاں ہیں جن میں خون کے خلیے ٹوٹتے ہیں تو یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی RH اور ABO انکمپیٹیبلٹی بتائی کہ اس میں اینٹیجن اینٹی باڈی کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور بچے کے خون کے خلیے بہت تیزی کے ساتھ ٹوٹتے ہیں۔ ہیموگلوبن جب ٹوٹتی ہے تو بلی روبن بنتی ہے، بلی روبن کا پیلا رنگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یرقان ہوتا ہے۔ تو یہ خون کے امراض ہیں، ان کو ہم پری ہیپیٹک جانڈس کہتے ہیں۔ ہیپیٹک جانڈس وہ ہے جو جگر کی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہیپیٹک جانڈس میں صرف سوزش نہیں ہے، ہیپیٹک جانڈس میں جگر کے اور عوارض بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے
ہیپیٹائٹس اور دیگر عوارض جو جگر کے ہیں. تو ہیپیٹک جانڈس ہے. اور پھر پوسٹ ہیپیٹک جانڈس. پوسٹ ہیپیٹک جانڈس ہے کہ جب وہ نالیاں جو جگر سے نکلتی ہیں اور آنتوں تک جاتی ہیں ان کی سوزش ہو جائے, گال سٹونز ہو جائیں یا بائل ڈکٹ کی پرابلم ہو جائیں, تب بھی یہ جانڈس ہو سکتا ہے. تو ہمیں یوں پتہ چلا کہ ہم نے جانڈس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا, اور یہ بڑوں کے لیے ہے خاص طور پہ تقسیم. چھوٹے بچوں میں تقسیم اس طرح ہے کہ پہلے دن کا یرقان اس کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا, بہت خطرناک ہے. تیسرے دن کا یرقان اتنا خطرناک نہیں ہے, جو کہ 7ویں سے 10ویں دن میں ختم ہو جاتا ہے. لو برتھ ویٹ بیبیز میں یہی جانڈس جو نارمل ہوتا ہے خطرناک ہو سکتا ہے. ان کے وزن کے مطابق اگر بلیروبن زیادہ ہو جائے تو یہ بڑا خطرہ اس لیے ہوتا ہے کہ بلیروبن جو 1 مہینے تک ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے دماغ میں بلڈ برین بیریئر. تو یہ بلیروبن ایک کیمیکل ہے جو 1 مہینے پہ یہ بلڈ برین بیریئر جو ہے نا یہ امیچور ہوتا ہے. تو یہ کراس کرتی ہے بلیروبن اور یہ دماغ کے خاص حصے ہیں جنہیں ہم بیزل گینگلیا کہتے ہیں, اس میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے بچوں کا فالج, پیرامڈل اور ایکسٹرا پیرامڈل سسٹم ہوتے ہیں تو سیریبرل پالسی ہو جاتی ہے. یہ دماغ میں بلیروبن اکٹھی ہونے کی وجہ سے. اس سے بچنے کے لیے ہم وہ علاج کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلے دن والا ہے, جس میں آپ وجہ ڈھونڈتے ہیں, جو RH یا ABO انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. فوری طور پہ بچے کو فوٹو تھیراپی دی جاتی ہے. فوٹو تھیراپی کیا ہے؟ وہ ایک خاص ویو لینتھ ہیں جو اس بلیروبن کو کنورٹ کرتی ہیں ایک ایسی کیمیکل میں جس کو ہم بلیورڈن کہتے ہیں, اور یہ واٹر سولوبل ہے. یہ ڈپازٹ نہیں ہوتا. برین جو کہ دماغ میں لائپڈس ہیں یعنی اس میں جمع ہو جاتا ہے نا, تو یہ بلیورڈن بن جاتا ہے. یہ کام ہے فوٹو تھیراپی کا. اب فوٹو تھیراپی 2 طریقے سے دیتے ہیں. ایک تو ہسپتال ہے کہ صاحب ظاہر ہے جب بلیروبن لیول 20, 15, 18 کے قریب, کیونکہ 20 کے اوپر تو ایکسچینج ہو جاتی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. بچے کا ویٹ دیکھا جاتا ہے, بچے کا ڈے دیکھا جاتا ہے, کتنے بلکہ گھنٹے دیکھے جاتے ہیں, کتنے گھنٹے کا وہ ہے اور لیول کیا ہے بلیروبن کا. اس کے حوالے سے فوٹو تھیراپی کرتے ہیں. تو اس طرح کرائی جاتی ہے کہ نرسریز میں 420 سے 470 نینو میٹر کی ویو لینتھ کی روشنی متواتر بچے کے سارے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں, صرف جانگیاں پہناتے ہیں تاکہ جسم ایکسپوز ہو, اور جلد کے اوپر جب روشنی لگتی ہے تو یہ بلیروبن کنورٹ ہوتی ہے بلیورڈن میں, اور یہ خطرناک بلیروبن ختم ہو جاتی ہے, اور اس طریقے سے بچے کو یرقان کی جو خرابیاں ہیں وہ اس سے بچ جاتا ہے. اور جب بعض بچوں کو, نوزائیدہ بچوں کو لگتا ہے کہ فزیولوجیکل ہے تو ان کو اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ دھوپ میں رکھیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بچے کو لپیٹا اور جا کے روشنی میں رکھ دیا, بلکہ کیا اس کی, میں تو اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ سورج کی زیارت کرنا مقصود نہیں ہے کہ آپ نے 2 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے دھوپ لگا کے اندر لے آئے. ویسے تو فزیولوجیکل جانڈس میں اتنی ضرورت ہوتی نہیں ہے, مگر اگر ہے بھی ضرورت تو اس کے لیے آپ نے انتظام ایسے کرنا ہے کہ ہوا نہ چل رہی ہو, سردیاں نہ ہوں, اور بچے کو آپ کھلا رکھ سکتے ہوں بغیر کسی ڈر اور خوف کے, اور سارا اس کا حصہ ایکسپوز ہو, 4-6 گھنٹے آپ بیٹھے رہیں. پھر تو یہ فوٹو تھیراپی ہے جو گھریلو فوٹو تھیراپی ہے. یہ سکھ بچوں کے لیے زیادہ نہیں ہوتی ہے, یہ نارمل فزیولوجیکل جانڈس کے جو بچے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہوتی ہے. اور اگر سردیوں میں ایسے بچے ہوں, تھوڑا سا لیول زیادہ ہے مگر اتنا نہیں ہے کہ وہ ہسپتال جائیں, تو پھر آپ کمرہ گرم ہو, گرم کمرے کے اندر آپ بچے کے کپڑے اتار سکتے ہیں, اور پھر سفید روشنی کے نیچے جو 1.5 فٹ کے فاصلے پر ہو آپ 4-6 بلب لگا دیں, اور اس میں 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے مسلسل بچہ رہے. تو یہ تو فوٹو تھیراپی ہے. اور فوٹو تھیراپی کے بعد اگر بچے کا کان پڑ رہا ہو تو پھر ہسپتال میں ایکسچینج ٹرانسفیوژن, جس کو خون کی تبدیلی کہتے ہیں, یہ ہوتی ہے. یہ بہت خطرناک وقت ہوتا ہے, اور خون کی تبدیلی سے لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اکثر ایسے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور بعد اچھا ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا تھا خون بدلنا ہے, ہم تو اٹھا کر لے گئے, پھر ہم نے وہ تعویذ باندھا, تعویذ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا, بچہ ٹھیک ہو گیا. 4-6 مہینے وہ ٹھیک ہوتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بچہ معذور ہو گیا ہے, کیونکہ یرقان نے تو ختم ہو جانا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب اس کے وہ دماغ میں ڈپازٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے اس کو سیریبرل پالسی ہو گئی ہے. اب وہ دماغی فالج معذور پن
ساری زندگی کا روگ ہے، ساری زندگی بچہ جو ہے وہ پیچھے رہے گا، اسے دورے پڑ سکتے ہیں، وہ بیٹھے گا نہیں، باتیں نہیں کرے گا، اور ایک معذور شخص بن کے معاشرے پہ اور آپ کے اوپر بوجھ رہے گا، جس کی زندگی جتنی بھی لکھی ہے 10-20 سال اس سے بھی زیادہ، وہ آپ کی جس پریشانی میں گزریں گے اس کو اگر وقت پر ایکسچینج ٹرانسفیوژن کرا دیا جاتا تو وہ اس سے بچ سکتا تھا۔ لہذا یہ جو ہے ہم ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے، اور اس دوائیاں جو ہیں بعض اوقات سیپٹیسیمیا یا انفیکشن ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑا بہت یرقان ہو جاتا ہے، اس میں ہم جب سیپٹیسیمیا کا انفیکشن کا علاج کرتے ہیں انجیکشن اینٹی بایوٹک کے ذریعے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس 1 مہینے کے بعد بھی بعض بیماریاں ہیں جن میں یرقان ہو سکتا ہے۔ ہائپوتھائرائڈزم اس میں ایک بڑی کامن بیماری ہے، تو اس لیے فزیولوجیکل جانڈس نہ سمجھیں کہ اب یہ 4 مہینے کا بچہ ہو گیا جی جانڈس ہے تو اس کو کوئی بات نہیں ہے، نہیں، تھوڑا بہت فزیولوجیکل جانڈس 15-20-25 دن میکسیمم 1 منتھ، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم مزید ٹیسٹ کرواتے ہیں، بہت سارے میٹابولک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں گیلیکٹوسیمیا ہے، ٹارچ انفیکشنز ہیں، اور بڑی پیچیدہ بیماریاں ہیں جن کو معالج جو ہے صادر وہ پہلے دن تو نہیں کراتا نا، جب مہینہ ہو گیا ہے اور یہ یرقان پرسسٹ کر رہا ہے تو وہ وجوہات ڈھونڈی جاتی ہیں کہ اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، جو بڑی مشکل امراض ہوتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ جب ان کا پتہ چل جاتا ہے، وہی بات کہ آپ میڈیکل ریکارڈ رکھتے ہیں تو پھر آگے چلا جاتا ہے۔ اور کچھ خون کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسفیروسائٹوسس ہے اور الیپوسائٹوسس، اینائسوسائٹ، بہت ساری بیماریاں ہیں، تو ان تمام کو خون کا معائنہ کر کے پہچانا جاتا ہے۔ تو یوں ہم یرقان کی وجوہات ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان وجوہات کا علاج ان کے ڈائگنوسس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو ہمارے یہاں ضروری ہے کہنا چاہتا ہوں میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یرقان گرمی سے ہوتا ہے، گرم چیزوں سے ہوتا ہے، اور گرم چیزیں نہیں کھلانی، ماں نے ٹھنڈی چیزیں کھانی ہیں۔ یرقان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ، نہ اس کا گرمی سردی سے کوئی تعلق ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی ساری وجوہات ہیں، یہ 30-40 یا اس سے بھی زیادہ وجوہات ہیں، ان میں کہیں گرمی سردی اور یہ کچھ نہیں آتی ہیں۔ تو اس لیے یرقان کو آپ ایک علامت سمجھیں کہ ڈاکٹر ڈھونڈ کے بتائے کہ یرقان کس وجہ سے ہے۔